اکتب، اے قلم لکھ، ما کان و ما سیکون، جو کچھ ہو چکا جو ہونے والا لکھ، قلم لکھ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کا حکم ہے، لکھ رہا ہے۔ تو جو اللہ قلم کو حکم دے بغیر ہاتھ کے قلم لکھے تو قلم کی شان زیادہ ہے یا نبی کی شان زیادہ ہے؟ اعتراض کرنے والوں ذرا سوچ کے بولا کرو۔ قلم نے لکھنا شروع کیا، گڑی شاہو میں جمع ہونے والے میرے سنی بھائیوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، قلم نے لکھنا شروع کیا، حضرت آدم سے تذکرہ شروع کیا انسانوں کا، نبی آئے گا تبلیغ کرے گا، امت نہیں مانے گی گناہگار ہوگی، اللہ عذاب دے گا، نوح علیہ السلام آئیں گے تبلیغ کریں گے، قوم نافرمانی کرے گی، اللہ عذاب دے گا، ابراہیم علیہ السلام آئیں گے تبلیغ کریں گے، قوم نہیں مانے گی، اللہ عذاب دے گا۔ قلم لکھتا آ رہا ہے، باری آ گئی میری تمہاری، باری آ گئی امت مصطفیٰ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی۔ قلم نے لکھنا چاہا امت مصطفیٰ گناہگار ہوگی، اللہ عذاب دے گا، قلم لکھنا چاہ رہا ہے، وہ اللہ جس نے حکم دیا وہ خود فرماتا تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر، اے قلم اونچی، اللہ حکم دے رہا ہے اور تو نے سب کا ایک ہی جیسا لکھنا شروع کر دیا ہے، لکھ امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار ہوگی نہ اللہ بخشنے والا مہربان ہوگا۔ سبحان نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ کیا کمال ہے ہمارا، کیا کمال ہے ہمارا، اگر سالانہ ماہانہ یا ہفتواری میلاد مناتے ہیں تو کیا کمال ہے، روزانہ 1000-2000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو کیا کمال ہے۔ ارے نبی کی نسبت کا ہم حق ادا کر سکتے نہیں، یہ مہربانی ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے نبی بنایا، خلیل بنایا، تو اگر مجھے اپنے حبیب کا امتی بناتا میں زیادہ شکر کرتا۔ ہم امتی ہیں، کیوں؟ اس لیے ہیں کہ میلاد کے خلاف پوسٹر چھاپے جائیں، یا رسول اللہ کے نعروں پر فتوے سنے؟ کیسے امتی ہیں یہ لوگ؟ نبی کا کلمہ بھی پڑھیں اور نبی کے نام پکارنے کو بدعت یا حرام کہیں، عجیب لوگ ہیں۔ ہم روزانہ میلاد بنائیں، ساری زندگی نبی کا ذکر کرتے رہیں، تب بھی ان کا حق ادا ہو سکتا نہیں۔ اور یہ محفل سجا لینا، چراغاں کرنا، شکر کرو تمہیں یہ توفیق ملی ہے۔ یہ جو آئے ہو رات کی نیند قربان کر کے، کیا سمجھتے ہو ضائع ہو جائے گی؟ جب قبر میں جاؤ گے تو اس جاگنے کی برکت معلوم ہوگی۔ سنو، بات ہے نا نسبت کی، نبی سے قرب کی، ایک بات اور سن لو، پہلے سنی ہوئی ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لو، نہیں سنی ہوئی ہے تو سن لو۔ آپ بڑے بڑے علماء کی تقریر سنتے ہو، میری کوئی سادی سی باتیں سن لو۔ حضرت جبریل امین جانتے فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے کیسے بن گئے؟ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو سجدہ کیا، فرشتوں کی سرداری مل گئی۔ تو جو نور مانتے ہی نہیں ہیں، نہیں سمجھے ہو، جو نبی کو نور، ان کو کوئی حصہ ملے گا؟ حضرت جبریل امین رسول فرشتے، فرشتوں کے سردار،
کتابوں میں ہے انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کی دی عبادت کی، نماز پڑھی، اللہ اکبر، قیام، کھڑے ہونا. آپ میں سے کوئی 2 منٹ، کوئی 1.5 منٹ، کوئی آدھا منٹ، انہوں نے 70,000 سال لگائے قیام میں. کتنا عرصہ کھڑے رہے. پھر رکوع کیا، 70,000 سال رکوع میں لگا دیے. رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، قوما. کیا کہتے ہیں؟ جب رکوع سے آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بس یہی کمزوری ہے آپ میں. جس دن یہ کمزوری آپ کی دور ہو گئی نا، دوسرے آپ سے بھاگیں گے. ابھی وہ اس لیے آپ کے اوپر ہیں کہ آپ کو معلومات سیکھا کرو. رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، جس میں آپ پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد. کچھ لوگ ربنا لک الحمد پڑھتے ہیں، لفظ زیادہ کریں گے ثواب زیادہ. ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، اور زیادہ ثواب. 70,000 سال اس میں لگا دیے. کتنے؟ پھر کیا سجدہ، سجدے میں 70,000 سال. 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جلسہ کہتے ہی بیٹھنے کو ہے. اس میں 70,000 سال. پھر دوسرے سجدے میں اس طرح انہوں نے 2 رکعت پڑھی، ہر رکن میں 70,000 سال لگائے. سلام پھیر کر عرض کی، یا اللہ کسی نے تیری ایسی نماز نہیں پڑھی ہوگی، میری اس نماز کو قبول فرما اور مجھے اس کا ثواب عطا فرما. اللہ نے کتنا ثواب دیا ہوگا. ایسی نماز کسی نے پڑھی نہیں. مگر سنو سنیو، نبی کے دیوانوں، ابھی نعرہ لگا رہے تھے نا قاری صاحب، ہم اپنے نبی کے. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، ہم اپنے نبی کے. جو سچا دیوانہ ہے صرف وہ بولے، دوسرا نہیں. ہم اپنے نبی کے. اب سب نے آواز لگائی ہے تو پھر دیوانے بنو. پھر جس سے محبت ہو اس کی نافرمانی کی جاتی. چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، اپنے ماتھوں کو سجدوں کی لذت سے شاد کرو، نماز پڑھا کرو، نبی کی سنتیں اپناؤ. پھر جہاں سے گزرو گے لوگ کہیں گے نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. مزہ آئے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر جھوٹ بولیں گے، ناپ تول میں کمی کریں گے، ملاوٹ کریں گے تو کیا نبی کے دیوانے کہلائیں گے؟ اونچی. اگر ہم میں یہ کمزوریاں رہی تو پھر ہم نہیں کہلا سکتے. میں تو چاہتا ہوں سنی جدھر سے گزرے لوگ کہیں نبی کا دیوانہ جا رہا ہے. مزہ آنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا اللہ نے کتنا ثواب دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل، جیسی نماز تو نے پڑھی ایسی کسی نے نہیں پڑھی، مگر سن، میں نے یہ کائنات اپنے حبیب کے لیے بنائی. میں اپنے حبیب کی امت پر نماز فرض کروں گا. یہ 2 رکعت جو تو نے اتنی لمبی پڑھی، میرے حبیب کا امتی 2 منٹ میں پڑھے گا. کتنے منٹ میں؟ سمجھنے کے لیے تھوڑی سی دیر میں، منٹ کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، 2 منٹ میں پڑھے گا. اے جبریل، اس کی 2 منٹ کی 2 رکعت کا جو ثواب ہے وہ تیری اس نماز کا نہیں ہے. کس کی برکت ہے؟ کس کی برکت ہے؟ یہ نبی کی نسبت کی برکت ہے. تو ہم اگر مسلمان ہیں تو شکر کریں، ہم اگر نبی کے غلام ہیں تو شکر کریں. روز محبت سے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج کے یہی کہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب کا غلام بنایا ہے. یہ معمولی بات تو یاد رکھنا. میں نے دین سمجھایا، دین قانون کو کہتے ہیں، وہ رب نے دیا. مذہب نبی کے غلاموں نے تیار کیا قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر. اپنی کوئی بات بیچ میں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، آج کل ٹیلی ویژن پر
बोरियों के नंबर जिस तरह लोग याद करते थे ना, आइटम्स के नंबर दुकानों में गोदी पे, आजकल लोग इस तरह कुरान की आयतों के और सूरतों के नंबर सुना के लोगों को मुतासिर करना चाहते हैं। आयत नंबर 10, वर्ष नंबर 10, तो लोग समझते हैं बड़ा पढ़ा लिखा है। मैंने उसको 6 मरतबा टीवी पर चैलेंज किया है, मेरे सामने आ। अरबी की किताबें होती है, उनमें जेर जबर नहीं होती। हदीस तफसीर की किताब तेरे सामने रखूंगा, अरबी में है, एक सफा सही पढ़ के तर्जमा कर दे, तुझे आलिम मान लूंगा। 6 मरतबा ईमेल भेजे, जवाब। उस बेईमान ने बकवास की कि नबी कुछ नहीं कर सकता, तो तू क्या कर रहा है? वो तेरा होगा जो कुछ नहीं कर सकता, मेरा नबी तो वो है चांद को इशारा करे 2 टुकड़े कर देता है। जो यजीद का जानशीन हो, यजीद की मानवी औलाद, ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया था कि यहां आके लोग इमाम हुसैन के खिलाफ बातें करें, यजीद की हिमायत करें। ऐसे लोगों का इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं, दीन से क्या ताल्लुक होगा। जो मेरे नबी का अदब नहीं करता, मैं तो उसको जानवर भी मानने को तैयार नहीं हूं। वो उससे भी गई गुजरी कोई चीज है। जानवर भी मेरे नबी का अदब करते। किताब का नाम नसीम और रियाज, शरा शिफा उठा के देखो, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, किताब का नाम दे रहा हूं, नसीम और रियाज उठा के देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खच्चर पर बैठे हुए, खच्चर से शायद आप नहीं समझे हो, पंजाबी वाले टट्टू कहते हैं, घोड़े से छोटा, गधे से कुछ बड़ा जानवर खच्चर। फारसी वाले दुल कहते हैं, इंग्लिश वाले म्यूल कहते हैं। हुजूर उस पर बैठे हुए, हुजूर ने आंखें बंद की हुई थी जैसे नींद का आलम हो। और किताबों में है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर बैठते, जब तक उसको कहते नहीं थे दाएं चल या बाएं चल, वो सीधी चलती रहती थी। और जिस जानवर पर सवारी करते वो गंदगी करता ऊंची, क्योंकि उसे पता है मुझ पे कौन बैठा है। सीधा चलता था। इसको रोकना जरा, इधर से वो दूर चला जाए, ये जो स्प्रे करने वाला, इधर करीब नहीं करना बेटा, दूर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी पाक उस पर सवार, आंखें मुबारक नींद की वजह से बंद की हुई हैं, खच्चर सीधा जा रहा है। किताब का नाम मैं पहले बता चुका, सामने दरख्त आ गया, उस जानवर के सामने ऊंची, जानवर चल रहा है, रुका नहीं है, दरख्त 2 टुकड़े हो गया, रास्ता दे दिया। अल्लाह, तुम क्या जानो मेरे नबी को, पूरी तरह तो हम भी नहीं जानते, उनकी हकीकत को, उनकी सही शान को जानता है तो अल्लाह जानता है। और जिन्होंने थोड़ा सा जाना, पूरा कोई नहीं जान सका, जिन्होंने वो कहते हैं सबसे औला आला, औला के माने मुकर्रब के, प्यारे के, आला के माने बेहतर के, अच्छे के। इस सारी कायनात में, अल्लाह की मखलूक में हमें सबसे प्यारा कौन, सबसे बेहतर कौन? हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी जैसा कोई नहीं। और कोई उठ के कहे कि नहीं नबी कुछ नहीं कर सकता, तो समझ लो ये नबी का चाहने वाला, मानने वाला। झगड़े में नहीं पड़ना, हम झगड़े वाले हैं नहीं, हम फसाद वाले नहीं हैं, हम तो मीलाद वाले हैं। हम बारूद वाले नहीं, हम तो दुरूद वाले हैं। समझ आ रही है बात?
جھگڑے میں نہیں پڑنا. کوئی آ کے کہے تمہیں نبی کو علم نہیں تھا, چپ. کہنا سن, تیرا کوئی ہوگا جس کو علم نہیں, میرے نبی سے تو رب خود نہیں چھپا. مجھے بحث نہیں کرنی. میرا نبی جتنا جانتا ہے کوئی جانتا اللہ کی مخلوق میں ان جیسا کوئی نہیں. کوئی کہے نبی حاضر ناظر نہیں, ان سے کہے جھگڑا نہیں, تو جا اپنا کام کر, جا. اگر زیادہ ضد کرے تو ایک اور گر بتا دوں, بٹھا لینا. کہنا یہ بتا, شیطان تجھے دیکھ رہا ہے؟ کہے گا دیکھ رہا ہے. تو جب غسل خانے میں ہوتا ہے وہاں بھی دیکھتا ہے؟ وہ بالکل دیکھتا. جب تو بالکل ننگا ہوتا ہے اس وقت بھی دیکھتا؟ کہے گا دیکھتا ہے. تو جہاز میں اوپر چلا جائے 40,000 فٹ کی بلندی پہ, وہاں بھی دیکھتا؟ کہے گا وہاں بھی دیکھتا ہے. صرف مجھے کیا؟ وہ کہے گا سب کو دیکھتا ہے. ارے شیطان سب کچھ سنتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل سنتا ہے. دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, خیال بھی؟ وہ کہے گا بالکل. وہ دے چاچے دی گل ہوندی پئی ہے نا, مانے گا نا؟ اپنے کی بات ہو رہی ہے, مان رہا ہے. بالکل دیکھتا ہے, بالکل سنتا ہے, ہر ایک کو دیکھتا ہے, ہر ایک کو. تو اسے کہنا نبی اللہ کی عطا سے نورانی روحانی طور پر حاضر ناظر, ایک دم وٹ چڑھے گا. وٹ, وٹ جان دے ہو؟ پیشانی پہ بل, پیٹ میں مروڑ, چہرے سے پتا چل جائے گا کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو. بس نہیں, کہے گا ناجائز, حرام, شرک, بدعت. جب تک اپنے چاچے کی بات ہو رہی تھی بڑا مطمئن تھا. ذکر نبی کا آیا تو مروڑ اٹھے, پتا چل گیا ایمان. تو بحث نہیں کرنی, ہمارے پاس بحث کا ٹائم نہیں. کوئی کہے کھڑے ہو کے درود و سلام کیوں پڑھتے ہو؟ کہنا ہم پڑھتے ہیں, تم نہیں پڑھتے, نہ پڑھو. لڑنے کی ضرورت. ہم میلاد مناتے ہیں, تم نہیں مناتے, نہ مناؤ, ہمیں کچھ کہو نہیں, اپنا کام کرو. اگر لڑو گے, اس پاکستان کو امن کی ضرورت ہے, اور جن کے پاس سے اسلحہ نکل رہا ہے وہ تمہیں نظر آ رہے ہیں. سب پتا چل گیا ساری دنیا کو فسادی کون ہیں اور برباد کرنے والے کون. دہشت گردی کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, 1400 سال میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک سنی نہیں ملے گا, ایک سنی نہیں ملے گا دہشت گردی کے حوالے سے. جب ملیں گے یہی فسادی ملیں گے. اللہ ہم کو ان سے بچائے. مگر میری تمہاری ذمہ داری ہے. آج سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ ماں باپ اپنے اولاد کو عقیدے نہیں سکھا رہے. ابھی میں نے آپ کو پوچھا نماز کے ارکان نہیں پتا, میں آپ سے پوچھوں میلاد کس کو کہتے ہیں, علم غیب کا عقیدہ کیا, حاضر ناظر کا عقیدہ کیا, آپ کو معلوم نہیں. 11ویں شریف تو آپ کھاتے ہو, 11ویں کہتے کس کو ہیں آپ کو معلوم نہیں. یہ آپ کی کمزوریاں ہیں. خود سیکھو, اپنی عورتوں بچوں کو سکھاؤ, اور ذرا یہ ٹی وی پہ آنے والے ایسے نئے لوگوں سے خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ ایمان کے لٹیرے ہیں, ان سے بچ کے رہنا ہے. اور یہ میرا دعویٰ ہے, ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے. جس کا اللہ والے سے تعلق نہیں, شیطان اس کو فوراً قابو کرتا ہے. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میں نے بات کرنی ہے نبی کے قرب کی, نبی کی نسبت کی. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قُلْ, قاف لام اونچی اور اونچی. آپ بازار میں جو قرآن کریم کے نسخے ملتے ہیں اٹھا کے دیکھیں گے, ترجمہ لکھا ہوگا کہہ دو, تم کہہ دو. یہ ہے ان کا حال. اہل سنت کا ترجمہ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے. یہیں سے فرق پتا چل جاتا ہے کس کو نبی سے محبت ہے, کون نبی کا ادب کرتا ہے. قل, صرف لفظ قل پر پوری تقریر کروں تو ساری اسی پہ رہ جائے. اللہ کسی کا محتاج ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس کو کسی کی حاجت, پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے. اللہ کو حاجت نہیں,
مگر مجھے اور آپ کو حاجت ہے. ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے سورج کو آنکھیں ملا کے دیکھ لے. ہم اللہ کو سن نہیں سکتے, آواز زیادہ یا کم ہو ہمارے کان نہیں سن پاتے. ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, چھو نہیں سکتے. وہ جسم سے پاک, جسمانیات سے پاک. اللہ نے اپنا فیض دینا ہے, اپنے حبیب کو درمیان میں رکھ دیا. محبوب مجھ سے لے لے, آگے میری مخلوق کو دے دے. نبی واسطہ ہے, وسیلہ ہے. اگر نبی کو درمیان سے نکال دیں, ہم خدا کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں. یہ بھی پورا موضوع ہے, صرف جھلک دکھائی. قل, اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے, جو نبی کی مانے گا وہ کس کی مانے گا؟ جو نبی کی مانے گا وہ کس کی مانے گا؟ یہ میرا حکم نہیں, کسی 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں صدی کے عالم مفتی امام کا کہنا نہیں. اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے حقیقت میں اللہ کا کہنا مانا. وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف قرآن کی مانیں گے حدیث کی نہیں مانیں گے, تو مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھائے. قرآن سے مجھے مغرب کی 3 رکعتیں تو دکھاؤ ذرا. یہ ترتیب دکھاؤ کہ کان تک ہاتھ اٹھانے ہیں, پھر دایاں اوپر رکھنا ہے یا بایاں رکھنا ہے. یہ ہتھیلی دوسرے ہاتھ کی پشت پر, یہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بنا حلقہ, 3 انگلیاں سامنے کر لی. رکھوں میں سینے پہ, پیٹ پہ, ناف کے نیچے, کہاں رکھوں ذرا قرآن میں دکھاؤ. ترتیب کیا ہے؟ پہلے ثنا پڑھنی ہے, اعوذ باللہ, بسم اللہ, سورہ فاتحہ, قرآن. یہ قرآن میں دکھاؤ, مجھے ترتیب دکھاؤ. اس کے بعد میں سیدھا سجدے میں جاؤں یا پہلے رکوع میں, رکوع سے سیدھا سجدے میں جاؤں یا کھڑا ہوں؟ دکھاؤ نا قرآن میں. قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ. موبائل فون میں نے بند نہیں کرنا. مسجد میں جا کے بند کیوں کروں؟ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا میرے پاس موبائل فون ہے؟ کیونکہ مسلمان ہوں نا. میں نے مسجد میں اگر موسیقی نہیں بجائی تو پھر میرا فائدہ کیا؟ بے شرم بے حیا ہیں وہ جو مسجدوں میں جا کر بھی اپنا فون بند نہیں کرتے. مسجد میں کس سے باتیں کرنے جاتے ہو؟ اونچی. پھر اور کون اہم ہے جس کی بات سنی جائے؟ اللہ کے سامنے ہو رہے ہو, اللہ سے باتیں کرنے گئے ہو, اور دھیان تمہارا دوسری طرف. نہیں نہیں, میں تو حیران ہوں, کعبے کا طواف کر رہے ہیں, فون ہاتھ میں, ایک پھیرا ہو گیا ہے. شرم آنی چاہیے. مسجد نبوی میں فون بج رہے ہیں. اگر تم نے فون ہی سے پیار کرنا ہے تو آئے کیوں ہو یہاں؟ فون رکھ کے آؤ اپنے ٹھکانے پہ کہ میں نبی کے پاس جا رہا ہوں, جب تک نبی کے پاس ہوں کسی اور کو دھیان نہیں دے سکتا. ادب کرو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تو مدینے میں ننگے پاؤں چلتے تھے, دیواروں سے گھسٹ گھسٹ کے چلتے تھے. پوری گلی ہے, چھوڑ کے دیواروں سے گھسٹ کے چل رہے. کسی نے کہا حضرت پورا راستہ ہے اور آپ گھسٹ گھسٹ کے دیواروں سے چل رہے, کیوں؟ فرمایا میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں نبی کا پاؤں آیا. ادب کرنے والے لوگ, اور ہم موسیقی بجا رہے. نماز میں فون بج اٹھے تو سن لوں, پیاس لگے تو پانی پی لوں, کوئی سلام کرے تو جواب دے دوں. مجھے دکھاؤ قرآن میں ہے یہ سب کچھ؟ اونچی. کوئی چوری کرے, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت, حکم ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. یا اللہ کتنی چوری پر؟ 1 روپے کی چوری بھی چوری ہے, 1 لاکھ کی چوری بھی چوری ہے. مگر آپ کے ملک میں قانون اور, 10 روپے چوری کرنے والا تو چور, 10 کروڑ چوری کرنے والا صدر. آپ کے ہاں قانون اور ہے نا. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جتنا بڑی چوری کرے اتنا بڑا عہدہ, یہ آپ کے ملک کا قانون. یا اللہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ پہلے چوری پر کون سا ہاتھ کاٹنا ہے؟ اچھا دایاں کاٹ دیا, اس نے پھر چوری کی تو اب کیا کریں؟ بایاں کاٹیں. تیسری بار پھر چوری کی تو اب کیا کاٹیں؟ دکھاؤ قرآن میں. اللہ چاہتا تو ایک ایک تفصیل بیان کرتا. کہتے نہیں صرف قرآن کی. قرآن میں حکم ہے زکوٰۃ دو. کتنے پر دیں؟ یہ جو 40 روپے پر 1 روپیہ, 100 پہ 2.5 روپے دیتے ہو, ذرا دکھاؤ نا قرآن میں.
جو نبی کا دامن چھوڑنا چاہتے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے قرآن والی نماز پڑھ کے دکھاؤ ذرا، آؤ تو صحیح۔ اللہ چاہتا تو ایک ایک بات کھول کے بیان کرتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کیا مگر ہم نہیں پا سکتے۔ ہمیں نبی کا دامن تھامنا پڑے گا، ہم اس کے بغیر اللہ کا نام نہیں لے سکتے، جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں نبی کے بھی محتاج رہے۔ بغیر نبی کے کام چلتا اونچی۔ یہاں ماشاءاللہ اسٹیج پر کتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے حج کیا، عمرہ کیا؟ 1 2 اور ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا۔ ماشاءاللہ 5 6 ہیں، آپ میں تو بہت ہوں گے۔ ان سے یہ پوچھو جب یہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، تو طواف شروع کرنے سے پہلے دایاں کندھا ننگا کیوں کر لیتے؟ اوپر سے چادر ہٹا کے بغل کے نیچے سے لا کے گھما لیتے ہیں طواف کے وقت۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہیں سے نہیں کر کے جانا، یہ صرف طواف کے لیے حکم ہے۔ بعض لوگ یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں دایاں کندھا، صرف وہاں پہ۔ یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ اور پہلے 3 پھیرے ہیں پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اکڑ کے چلنا۔ اگر موقع ملے رش میں نہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ حکم ہے۔ کیا ہے؟ اونچی حکم ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اور حاجی صاحب مکے میں اللہ کے گھر میں اکڑ کے چل رہے ہیں۔ 2 قاری یونس صاحب جواب اس کا۔ کوئی آپ کے سامنے آپ قاری صاحب ہو، کوئی کہے کہ قرآن ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو، تم اللہ کے گھر میں اکڑ کے چل رہے ہو۔ کوئی وہاں فتویٰ لگاتا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی سنت ہے۔ دایاں کندھا بھی ننگا کرنا اور یہ 3 پھیرے اکڑ اکڑ کے چلنا کس کی سنت ہے؟ کس کی سنت؟ ایسا نہ کریں تو طواف ہوتا اونچی ان کا بھی، وہ ہوتا نہیں ہوتا لیکن ان کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے۔ پوچھو ان سے کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ بتانا پڑے گا کہ نبی کے بغیر چل سکتے۔ اب آپ پوچھو گے مولانا صاحب آپ بتاؤ تو صحیح نا کیوں